احسان بھائی منور حسین بھی رخصت ہو گئے۔ انتقال سے پہلے کس کے انتقال سے پہلے میاں احسان الہی نے اپنی بے نور آنکھوں سے چھت کے پنکھے کو تکتے اور اپنے فالج زدہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر دل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جنوری 1987 کا ذکر ہے۔ میاں احسان الہی 5 سال سے صاحب فراش تھے۔ فالج کے حملے کے بعد وہ امراض قلب کے ہسپتال میں 10-12 دن کوما میں رہے۔ جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ آدھا جسم مفلوج ہو چکا، بینائی جاتی رہی، قوت گویائی بری طرح متاثر ہوئی اور حافظہ آنکھ میں چوری کھیلنے لگا۔ اب اگر انہیں کوئی پہلی بار دیکھتا تو باور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی 6.25 فٹ قد، 210 پاؤنڈ وزن اور پہلوانی ڈیل ڈول رکھنے والا شخص ہے جو 72 سال کی عمر میں صبح 4 بجے 1.5 گھنٹے تک بیٹھ کے لگانے کے بعد 1 گھنٹہ ٹینس کھیلتا اور دن میں 4-5 میل پیدل چلتا تھا۔ 1960 میں دل کے پہلے شدید دورے کے بعد انہوں نے بد پرہیزی اور بزم آرائیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ لندن گئے تو ابن حسن برنی کی طرح کہیں کوئی زینہ نظر آتا تو چڑھتے ضرور تھے۔ کہتے تھے اس سے دل قوی اور بڑھاپا پسپا ہوتا ہے۔ 60-65 برس پہلے چنیوٹ کے نوا میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر میں نہ چڑھا ہوں۔ ڈاکٹروں نے غذا میں سخت پرہیز کی تاکید کی تھی، اس لیے انہوں نے چنیوٹ سے اصلی گھی اور آم کا اچار منگانا تو چھوڑ دیا، لیکن چنیوٹی کنّا، سندھی بریانی، برنس روڈ کی ترتراتی تافتان، کوئٹہ کے سجی کباب اور ملتان کے انور رٹول۔ مختصر یہ کہ دل کے مریض کے لیے خودکشی کے جملہ اجزا نہیں چھوڑے۔ خود ہی نہیں، اپنے معالجوں کو بھی بڑے شوق اور اصرار سے کھلاتے تھے۔ کہتے تھے لذیذ غذا سے مرض کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بدستور اپنے طبی معمولات پر قائم رہے، روزے بھی نہیں چھوڑے کہ بچپن سے رکھتے آئے تھے۔ نماز اب بھی باقاعدگی سے قضا کرتے تھے۔ تعویل یہ پیش کرتے تھے کہ اگر اب شروع کروں تو لوگ کہیں گے میاں ایک ہی ہارٹ اٹیک میں اٹھک بیٹھک کرنے لگ گئے۔ ذیابیطس بھی ہو گئی تھی، لیکن سونے سے پہلے 1 پاؤ آئس کریم ضرور کھاتے تھے۔ کہتے تھے آئس کریم قلب کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے، بشرطے کہ قلیل مقدار میں نہ ہو۔ آئس کریم نہ کھاؤں تو رات کو مچھر بہت کاٹتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1970 میں یورپ کی سیاحت کو گیا تھا، کئی دن تک بریانی نہیں ملی، چنانچہ ویانا میں ہرنیا کا آپریشن کرانا پڑ گیا۔ آپ میرے چٹورپن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غالب کو دیکھیے، ساری عمر اسرت اور تنگ دستی کا رونا روتے رہے، لیکن آخری دنوں میں بھی غذا ملاحظہ فرمائیے۔ صبح 7 تولہ بادام شیرہ قند کے ساتھ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کی یخنی، 3 شامی کباب، 6 گھڑی رات گئے 5 روپے بھر شراب اور اسی قدر عرق شیر۔ بھائی میرے، یہاں تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے سوائے ستم پیشہ ڈومنی کے، لیکن مجھے تو مرض الموت کے بغیر بھی اتنی کیلریز میسر نہیں جتنی غالب کو تھیں۔ علاوہ ازیں صرف 5 روپے بھر شراب اس لیے پیتے تھے کہ اگر اس کی مقدار بڑھا دیتے تو اسی قدر عرق شیر زہر مار کرنا پڑتا۔ بھائی میرے، میں تو دودھ کی صرف آئس کریم صبر شکر کے ساتھ کھاتا ہوں، تولہ ماشا کی قید بھی نہیں لگاتا۔ بالآخر ان لاجواب کر دینے والی منطقوں کا نتیجہ شدید فالج کی شکل میں رونما ہوا۔ میں ڈرائنگ روم اور برآمدے سے ہوتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا تو دیکھا کہ ان کے میوزک روم میں تالا پڑا ہوا ہے، جس میں 9-10 لاؤڈ اسپیکر اس خوبی سے لگائے گئے تھے کہ ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ذاتی لائبریری، جس کے اندر سینکڑوں کتابوں کی قیمتی جلدیں انہوں نے نظام دکن کے شاہی جلد ساز سے بطور خاص بنوائی تھیں، 4 سال سے بند پڑی تھی۔ اسی لائبریری میں انہوں نے میرا تعارف نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری اور سلیم احمد سے کروایا تھا۔ یہیں سے ایک دفعہ آدھے گھنٹے تک فون پر استاد بندو خان کی سارنگی سنوائی تھی۔ وہ اپنے ہر شوق اور لطف میں دوستوں کو شریک کر کے اپنی خوشی کو دوبالا کرنے کے رمز سے واقف تھے۔ فون پر سارنگی سنوانے کا قصہ یہ ہے کہ ان کے والد مرحوم اپنے گھر میں تاش، پرائی عورتوں کے فوٹو اور پاندان رکھنے کے خلاف تو تھے ہی، گانے کی محفل کے بھی روادار نہ تھے۔ بیٹا جی، موسیقی صرف حرام ہی نہیں منحوس بھی ہے۔ جس گھر میں ایک دفعہ طبلہ یا گھنگرو بج گئے، اس کے سامنے ایک نہ ایک دن دیوالے اور کرکی کا ڈھول بجنا لازم ہے، وہ گھر اجڑے ہی اجڑے۔ اسے میری وصیت جانو۔ اس وصیت کے احترام میں میاں احسان الہی اس مترنم نحوست کا اہتمام عاجز کے گھر کرواتے تھے۔ الحمدللہ مرحوم کی پیشین گوئی کے مطابق ہمارے گھر کے سامنے کرکی کا ڈھول کبھی نہیں بجا، کسی بھی گھر کے سامنے نہیں بجا، جبکہ اس عرصے کے دوران ہم نے کرائے کے 9 گھر تبدیل کیے۔ میاں احسان الہی اپنے گھر میں موسیقی صرف 3 صورت میں جائز سمجھتے تھے۔ اول، گانے والی زندہ نہ ہو، اس کے گانے کا صرف ریکارڈ یا ٹیپ ہو۔
دوم گانے والا یا گانے والی بالکل تنہا گائے، یعنی نہ طبلے کی سنگت ہو نہ ان کے علاوہ کوئی اور سننے والا ہو، نیز یہ اندیشہ بھی نہ ہو کہ گانے کے بول سمجھ آ جائیں گے، یعنی راگ پکا ہو۔ سوم گانے والے یا گانے والی کو داد کے سوا کچھ نہ دینا پڑے، مطلب کہ فی سبیل اللہ گلوکاری کرے۔ مرزا کہتے تھے ان پاکیزہ شرائط کے ساتھ جو شے ظہور میں آئے گی وہ والد مرحوم کی وصیت ہی ہو سکتی ہے، موسیقی ہرگز نہیں۔ اس وقت میاں احسان الہی کمرے کے وسط میں ایک اونچی ہسپتالی چارپائی پر ریشمی دلائی اوڑے نیم غنودگی کے عالم میں لیٹے تھے۔ دائیں دیوار پر عالم جوانی کی 2 تصویریں ٹنگی تھیں، ایک میں وہ مولانا حسرت موہانی کے ساتھ کھڑے تھے، دوسری میں اپنی بندوق کا بٹ مردہ نیل گائے کی تھوتنی پہ رکھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان تصویروں کے نیچے ان کی ویل چیئر پڑی تھی اور ان کے سرہانے ایک اونچے اسٹول پر وہ قیمتی دوائیں سجی ہوئی تھیں جن کے ناکارہ اور بے اثر ہونے کا وہ نیم زندہ اشتہار تھے، مگر ان کے حافظے کا قائل ہونا پڑا، اس لیے کہ انہوں نے میری تواضع کے لیے فریسکو سے میری پسندیدہ گرم جلیبیاں اور ناظم آباد کے ملا حلوائی کے گلاب جامن منگوائے تھے۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ لگے ساگوان کے کنگ سائز بیڈ پر تکیے نہیں تھے، ان کی بیگم کے انتقال کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ دروازے کے سامنے کارنس پر ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر رکھا تھا، اس کے ساتھ ہی ان مشاعروں کے ٹیپ رکھے تھے جو گزشتہ 30-35 برسوں میں ان کے لان پر ہوئے تھے، جن کے لیے گھاس ڈھاکہ سے، گلاب پنڈی سے اور پام کے درخت سری لنکا سے منگواتے تھے۔ آج فالج کے پیش نظر ان کے کمرے کی کھڑکیاں، پنکھا، ایئر کنڈیشنر اور بچوں کا داخلہ بند تھا۔ مجھے خیال گزرا ان کی سماعت متاثر ہو چکی، لہٰذا ذرا اونچی آواز میں دہرایا، ہمارے یار جانی منور حسین گزر گئے۔ انہوں نے اٹک اٹک کر کہا، ہاں مجھے کسی نے بتایا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا شاید وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ میری بات پر 20-25 سیکنڈ سے زیادہ توجہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے اور حاضر دماغی کے اس مختصر سے کوندے میں مجھے اپنا مدعا بیان کرنے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ مدعا یہ تھا کہ 28 سال کراچی میں رہنے کے بعد جب جنوری 1979 میں نے لندن جانے کے لیے رخت سفر باندھا تو اپنے دونوں دوستوں کی باتیں اور یادیں انہی کی زبانی ٹیپ کر لیں، ساتھ مفصل نوٹس بھی لے لیے۔ لندن میں ان یادداشتوں پر مبنی خاکے اور مضامین بڑی تیزی سے لکھ ڈالے۔ ابھی اشاعت کا ارادہ تھا کہ منور حسین کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، مجھے ذاتی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ممکن ہے میرے عزیز و اقارب کو ان کی اشاعت اچھی نہ لگے، لہٰذا ان باتوں اور یادوں کو میرے نام سے منسوب نہ کیا جائے۔ قبل اس کے کہ میں کراچی جا کر ان سے اس موضوع پر مفصل گفتگو کرتا ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ رودات سن کر میاں احسان الہی نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، آپ نے جو چھاپنا ہو چھاپیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر کہنے لگے، پردیس گئے بہت دن ہوئے، اب پاکستان آ بھی جائیے، ہمارے بعد آئے تو کیا آئے۔ بینائی بالکل جاتی رہی، کبھی کبھی تو آپ کا چہرہ بھی یاد نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ 37 سال میں نے انہیں دوسری بار روتے دیکھا۔ میاں منور حسین کے خط کے بعد میں عجیب پس و پیش میں مبتلا ہو گیا۔ دونوں دوستوں کی یادیں اور باتیں ایک دوسرے میں گتھی اور گندھی ہوئی تھیں۔ یہ ناممکن تھا کہ ایک کے نام، مقام اور شناختی کوائف کا انکشاف کر دوں، دوسرے کو افسانوی رنگ پہنا دوں۔ سو میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ سارے مسودے کو یک قلم مسترد کر کے نہ صرف نام اور مقام بدل دوں بلکہ اول تا آخر فکشنائز کر دوں جس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ سو میں نے یہی کیا۔ چنانچہ آب گم کے 5 کہانی نما خاکوں میں آپ جو کچھ ملاحظہ فرمائیں گے اس کا میرے دوستوں کے واقعات زندگی یا ان کے لواحقین سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پس منظر کی وضاحت مجھ پر اس لیے بھی واجب ہے کہ اس کتاب کا اصل محور و محرک یاران رفتہ کی صحبت تھے جو میری زندگی کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔ جس اکھڑی اکھڑی گفتگو کا ذکر اوپر آیا ہے، اس کے کچھ دن بعد میاں احسان الہی بھی دیس سونا کر گئے۔ اب میں ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی زیر سرپرستی 11 سال لندن میں گزارنے کے بعد وطن لوٹنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ان کا گلہ اور خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ذاتی، ادبی، پیشہ ورانہ، سیاسی اور قومی اعتبار سے اس عشرۂ رائگاں میں زیاں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ ملکوں گھومنے اور وطن سے دور رہنے کا ایک فائدہ دیکھا کہ وطن اور اہل وطن سے محبت نہ صرف بڑھ جاتی ہے بلکہ بے طلب اور غیر مشروط بھی ہو جاتی ہے۔ کسی نے امینول جوزف سائر سے پوچھا کہ آپ نے انقلاب فرانس میں کون سا شاندار کارنامہ انجام دیا؟ اس نے جواب دیا، آئی سروائیوڈ۔
یعنی میں نے خود کو بچا لیا، لیکن مجھے معلوم نہیں میں خود کو بھی بچا پایا یا نہیں۔ وطن اور احباب وطن سے 11 سالہ دوری کا جو اثر طبیعت پر ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کو ان تحریروں میں جہاں تہاں نظر آئے گا۔ یوں تو لندن بہت دلچسپ جگہ ہے، اور اس میں اس کے علاوہ بظاہر کوئی اور خرابی نہیں کہ غلط جگہ واقع ہوا ہے۔ تھوڑی سی بے آرامی ضرور ہے، مثلاً مطلع ہر وقت ابر آلود اور کوہر آلود رہتا ہے، صبح شام میں تمیز نہیں ہوتی، اسی لیے لوگ پی ایم اور اے ایم والی گھڑیاں پہنتے ہیں۔ موسم ایسا ہے جیسے دل میں بغض بھرا ہو، گھر اتنے چھوٹے اور گرم کہ محسوس ہوتا ہے کمرہ اوڑھ کے پڑے ہیں۔ یہ کیسی مجبوری ہے، نو ویئر ٹو گو بٹ انڈورس۔ اور روشن پہلو یہ ہے کہ شائستگی، رواداری اور بردباری میں انگریزوں کا جواب نہیں۔ مذہب، سیاست اور سیکس پر گفتگو کرنا خلاف تہذیب اور معیوب سمجھتے ہیں، سوائے پب اور بار کے۔ گھمبیر اور نازک مسائل پر صرف نشے کی حالت میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ ویسے بے حد خوش اتوار اور ہمدرد ہیں۔ کار والے تک اتنے خوش اخلاق ہیں کہ اکلوتے پیدل چلنے والے کو راستہ دینے کے لیے اپنی اور دوسروں کی راہ کھوٹی کر کے سارا ٹریفک روک دیتے ہیں۔ مرزا عبد الودود بیگ کے صدا کے جذباتی ٹھہرے، سریرا اپنی اس توقیر سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ ان کا جی چاہتا تھا زیبرا لائن پر ہی کھڑے ہو کر پہلے سب کو جھک جھک کر فردن فردن کورنش بجا لائیں، پھر سڑک کراس کریں۔ مختصر یہ کہ کنج قفس میں اچھی گزری۔ کوئی لکھنے والا اپنے ہم عصر ادیبوں، ملکی ماحول و مسائل، روایت اور کلچر سے کٹ کر کبھی کوئی زندہ فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جلا وطن ادیب، خواہ اس نے بہتر تنخواہ اور بدتر سلوک کی خاطر خود کو ملک بدر کیا ہو، یا ذاتی اور سیاسی مجبوری کے تحت آسودہ حال جلا وطنی اختیار کی ہو، ہر پھر کر اسی چھوڑی ہوئی منزل اور گزری ہوئی زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے جسے غریب الوطنی اور فاصلے نے گلیمرائز کر دیا ہے۔ لندن میں اس راندہ درگاہ پر کیا گزری، یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ اس میں کچھ ایسے پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اسے انشاءاللہ جلد ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں پیش کروں گا۔ زرگزشت کی اشاعت کے بعد ارادہ تھا کہ کوچہ سود خورا میں اپنی خواری کی داستان جہاں ختم ہوئی ہے وہیں سے دوسری جلد کا آغاز کروں، لیکن درمیان میں لندن، ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف اور آب گم آ پڑے۔ کچھ اندیشہ ہائے دور دراز بھی ستانے لگے، مثلاً یہ کہ میرے ہم پیشہ و ہم مشرب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ بینکنگ کیریئر تو محض بہانہ تھا، دراصل ملازمت کے روز اول سے میری نیت میں فطور تھا۔ محض مزاح نگاری اور خود نوشت کے لیے سوانے اکٹھے کرنے کی غرض سے فقیر اس حرام پیشے سے وابستہ ہوا۔ دوسری حوصلہ شکن الجھن یہ مانے ہوئی کہ یہ اردو فکشن کا سنہری دور ہے، خود نوشت اور سفر نامے ان کی گرد کو نہیں پہنچتے، اور میرے ہاں تو سوانے کا اتنا فقدان ہے کہ تادم تحریر زندگی کا سب سے اہم واقعہ میری پیدائش ہے، اور بچپن کا سب سے قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ میں بڑا ہو گیا۔ اب اس پر میں کوئی 3 ایکٹ کا سنسنی خیز ڈرامہ تو نہیں لکھ سکتا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اسی اثنا میں لارڈ کونٹن کے تاثرات نظر سے گزرے۔ وہ ٹرینٹی کالج آکسفورڈ کا پریزیڈنٹ اور بورڈ آف برٹش لائبریری کا چیئرمین رہا ہے۔ علمی اور ادبی حلقوں میں توقیر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ذاتی کتب خانے میں 20,000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ وہ کہتا ہے میں خود نوشت سوانح عمری کو کبھی بھی سوانح عمری کے ساتھ نہیں رکھتا، مذاق کی الماری میں رکھتا ہوں۔ میں اس کی ذہانت پر ہفتوں اشش کرتا رہا کہ میری خود نوشت سوانح نو عمری پڑھے بغیر ہی وہ زیرک اس نتیجے پر کیسے پہنچ گیا۔ قدیم زمانے میں چین میں دستور تھا کہ جس شخص کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا اس کی ناک پر سفیدی پوت دیتے تھے، پھر وہ دکھیا کتنی ہی گھمبیر بات کرتا کلاؤن ہی لگتا۔ کم و بیش یہی حشر مزاح نگار کا ہوتا ہے، وہ اپنی فولز کیپ اتار کر پھینک بھی دے تو لوگ جھاڑ پہنچ کے دوبارہ پہنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ تو علم نہیں کہ کوچہ سود خورا میں سر پر دستار رہی یا نہیں، تاہم آپ اس کتاب کا موضوع، مزاج اور ذائقہ مختلف پائیں گے۔ موضوع اور تجربہ خود اپنا پیرایا اور لہجہ متعین کرتے ہیں۔ اقبال خدا کے حضور مسلمانوں کا شکوہ اپنے استاد داغ دہلوی کے چونچلے کرتی زبان میں نہیں لکھ سکتے تھے، اسی طرح رسوا کی امراؤ جان ادا اور طوائفوں سے متعلق منٹو کے افسانوں کا ترجمہ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی جناتی زبان میں کر کے انہی طوائفوں کو بالجبر سنایا جائے تو مجھے یقین ہے ایک ہی صفحہ سن کر کان پکڑ لیں اور دھندے سے تائب ہو جائیں۔ باہر کیف اس بار کتاب کا موضوع، مواد اور مشاہدات سب مختلف ہیں۔
حویلی کی کہانی ایک متروکہ ڈھنڈار حویلی اور اس کے مغلوب الغضب مالک کے گرد گھومتی ہے۔ اسکول ماسٹر کا خواب ایک دکھی گھوڑے حجام اور منشی سے متعلق ہے۔ شہر دو قصہ ایک چھوٹے سے کمرے اور اس میں 75 سال گزارنے والے سنکی آدمی کی کہانی ہے۔ دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ میں ایک قدیم قصباتی اسکول، اس کے ٹیچر اور بانی کے کیریکیچر پیش کیے گئے ہیں۔ کار کابلی والا اور الادین بے چراغ میں ایک کھٹارہ کار، ناخواندہ پٹھان آڑتی اور شیخی خورے ڈرائیور کا حکایتی طرز کا طویل خاکہ ہے۔ ان میں جو کردار مرکزی، ثانوی یا ضمنی حیثیت سے ابھرتے ہیں وہ سب بہت عام اور سماجی رتبے کے لحاظ سے بالکل معمولی ہیں، اسی لیے خاص التفات چاہتے ہیں۔ میں نے زندگی کو ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے دیکھا، سمجھا، پرکھا اور چاہا ہے، جن بڑے اور کامیاب لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا، انہیں بحیثیت انسان بالکل ادھورا اور گرہ دار پایا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جس کثیر تعداد میں قادر مطلق نے عام آدمی بنائے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بنانے میں اسے خاص لطف آتا ہے، وگرنہ اتنے سارے کیوں بناتا اور کرن ہا کرن سے کیوں بناتا چلا جاتا؟ اور جب یہ عام آدمی ہمیں بھی اتنے ہی اچھے اور پیارے لگنے لگیں تو جاننا چاہیے کہ ہم نے خود کو پہچان لیا۔ سو یہ ایسے ہی عام انسانوں کا تذکرہ ہے، جن کی داستانِ الف لیلہ 1001 راتوں میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ فارسی اشعار کے معنی کوسین میں دینے کی دو وجوہات ہیں۔ اول، نئی نسل کے پڑھنے والوں کو ان کے معنی معلوم نہیں، دوم خود مجھے بھی معلوم نہیں تھے۔ میں نے باقاعدہ فارسی صرف 4 دن چوتھی جماعت میں پڑھی تھی اور آمد نامہ کی گردان سے اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ ڈرائنگ لے لی۔ ہر چند کے ڈرائنگ میں گردان نہیں تھی، لیکن مقامات آہو فغاں کہیں زیادہ نکلے۔ اس میں میٹرک تک میری مہارت صراحی اور طوطا بنانے سے آگے نہ بڑھ پائی، اور میں ہر 2 اشیاء ڈرائنگ میں اسپیشلائز کرنے سے پہلے بھی بالکل ویسی ہی بنا سکتا تھا۔ ڈرائنگ ماسٹر کہتا تھا کہ تم اپنا نام اتنی محنت، محبت اور خوبصورت رائٹنگ میں لکھتے ہو کہ تمہیں فیل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر تم اس اسکیچ کے نیچے یہ نہ لکھو کہ یہ انگور کی بیل ہے تو تمہیں گھڑونچی بنانے کے 100 میں سے 100 نمبر ملیں۔ میں فارسی اشعار کے معنی بیان کرنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ میرے 3 کرم فرما ایسے ہیں کہ جو بخوبی جانتے ہیں میں فارسی سے نابلد ہوں، چنانچہ وہ اپنے خطوط اور گفتگو میں صرف فارسی اشعار سے میری چاند ماری کرتے ہیں۔ 10-12 برس تو میں ستائشی حیرت اور دوستانہ درگزر کے عالم میں جھیلتا رہا، پھر اوسان درست ہوئے تو یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ اپنے جن احباب کے بارے میں علم تھا کہ فارسی میں ان کی دستگاہ میرے برابر یعنی 0 ہے، انہیں ان اشعار سے ڈھیر کرنے لگا۔ اس عمل سے میری عزت و توقیر اور روب فارسی دانی میں 10 گنا اضافہ اور لطف صحبت اور خط و کتابت میں اسی قدر کمی واقع ہو گئی۔ اس کتاب میں فارسی کے جو اشعار نظر آئیں وہ انہی 3 کرم فرماؤں کی عطا ہیں۔ پہلے تو برادرم منظور الہی شیخ ہیں، جو پرسش حال کے لیے زر کثیر خرچ کر کے لاہور سے لندن انٹرنیشنل کال کریں تو پہلے علالت اور عیادت سے متعلق فارسی کے اشعار سناتے ہیں، پھر میری فرمائش پر ان کا اردو ترجمہ اور تشریح، اتنے میں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن محبت، معذرت اور فارسی اشعار سے لبریز خط لکھتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، آپ کا آپریشن کس چیز کا ہوا تھا؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ جب سے سنا ہے بہت تردد ہے۔ دوسرے کرم فرما ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب ہیں۔ جب بھی برٹش لائبریری جاتے ہیں بک اسٹال سے ایک خوبصورت اور سمجھ میں آنے والا تصویری پوسٹ کارڈ خریدتے ہیں، پھر اس پر فیضی یا بیدل کے اشعار سے پانی پھیر کر مجھے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ تیسرے حبیب لبیب اور صاحب طرز ادیب محبی مختار مسعود ہیں، جو میرے علمی خلا کو پر کرنے میں ربع صدی سے جٹے ہوئے ہیں۔ اپنے دل پسند موضوعات پر گھنٹوں ہمارے آگے بین بجاتے اور خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ کئی بار ان سے پوچھا، حضور والا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی؟ وہ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، خود ذرا کریڈٹ نہیں لیتے، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیتے ہیں، پھر اسی انگلی سے اپنا کان توبہ کے انداز میں پکڑ کے اگر بیٹھے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ فارسی اشعار کے جو معنی آپ حاشیے میں ملاحظہ فرمائیں گے وہ انہی 3 کرم فرماؤں سے پوچھ پوچھ کر لکھے ہیں، تاکہ سند رہے اور بھول جاؤں تو دوبارہ ان سے رجوع نہ کرنا پڑے۔ خدا ان 3 فارسی دانوں کے درمیان اس فقیر پر تقصیر کو سلامت رکھے۔ جب سے میری صحت خراب ہوئی ہے ان کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ ایک دفعہ میں نے منظور الہی صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں فارسی کے انتہائی خوبصورت اشعار نقل کیے ہیں،
لیکن میری ہی طرح قارئین کی نئی نسل فارسی سے بالکل نابلد ہے۔ یوں ہی شدھ بدھ اٹکل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ اگر اگلے ایڈیشن میں ان کا مطلب اردو میں بیان کر دیں تو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پہلے تو سوچ میں پڑ گئے، پھر دل آویز انداز میں مسکرا کر بولے، مگر بھائی صاحب پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ مرزا کہنے لگے، اور خود تم نے اس کتاب میں جو ڈھیر سارے انگریزی الفاظ بے دھڑنگ استعمال کیے ہیں ان پر بھی تو یہی فکرہ چست کیا جا سکتا ہے۔ انگریز تو دوسری زبانوں کے الفاظ خاص خاص موقعوں پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم انگریزی الفاظ صرف ان موقعوں پر استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں یقین ہو کہ اس مفہوم کو اردو میں کہیں بہتر طور پہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ مرزا کی تنبیہ کے باوجود اگر آپ کو اس کتاب میں جا بجا انگریزی الفاظ نظر آئیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ یا تو مجھے ان کے اردو مترادف معلوم نہیں، یا کسی رواں دواں مکالمے کی بنت میں پیوست ہیں، یا پھر بہت مانوس اور عام فہم ہونے کے علاوہ اتنے غلط تلفظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں کہ اب انہیں اردو ہی سمجھنا چاہیے، کوئی انگریز انہیں پہچاننے یا اپنانے پر تیار نہیں ہوگا۔ اسکول ماسٹر کا خواب اور دھیرج گنج کا یادگار مشاعرہ پر نظر ثانی کا کام میرے شفیق اور دیرینہ دوست محمد جمیل صاحب نے کمال لطف و عنایت سے کیا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا، اور کچھ ایسی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جن کی اصلاح پر قلم کسی طور آمادہ نہ تھا۔ مثلاً ایک ترش مکالمے کے دوران میں نے ایک گجراتی سیٹ کی زبان سے کہلوایا کہ اس سالے لنگڑے گھوڑے کو لے کر ہم کیا کریں گا۔ جمیل صاحب کی لکھنوی شائستگی اس کی متحمل نہ ہوئی، پورا جملہ تو نہیں کاٹا، لفظ سالے کو قلم زد کر کے اس پہ برادر نسبتی لکھ دیا، پھر فرمایا، حضرت یہ حقدق کیا ہوتا ہے، ہکا بکا لکھیے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہکا بکا میں صرف پھٹی پھٹی آنکھیں اور کھلا ہوا منہ نظر آتا ہے، جبکہ حقدق میں ایسا لگتا ہے جیسے دل بھی دھک سے رہ گیا ہو۔ فرمایا، تو پھر سیدھے صبح دھک دھک کیوں نہیں لکھتے؟ اور ہاں، مجھے حیرت ہے آپ نے ایک جگہ لفظ لوتی لکھا ہے، اسے میں ذلت قلم کہوں گا، معاف کیجیے گا، آپ کے قلم کو یہ لفظ زیب نہیں دیتا۔ ہم نے پوچھا، تو آپ کے ہاں لوتی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، کچھ نہیں کہتے۔ میں زور سے ہنس دیا تو چونکے، دوسرے پہلو پر خیال گیا تو خود بھی ہنسے۔ ہنسی تھمی تو کہنے لگے، اگر ایسا ہی ہے تو لوتی کی جگہ بدتمیز لکھ دیجیے۔ یہ سن کر میں حقدق رہ گیا، اس لیے کہ میں نے بدتمیز کا لفظ 3-4 جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں استعمال کیا تھا جو صرف لغوی معنی میں بدتمیزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس نئے مفہوم کے ساتھ تو وہ مجھ پر بہتان ترازی اور ازالہ حیثیت عرفی یعنی ہتک عزت کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ مسودے کی ورق گردانی کرتے ہوئے بولے، یہ بوک کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ لفظ نہیں سنا۔ ہم نے عرض کیا، اس جوان اور مست بکرے کو بوک کہتے ہیں جس سے نسل کشی کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کی داڑھی نکل چکی ہوتی ہے اور جسم سے بو آتی ہے، اس کا گوشت بساندہ اور ریشے دار ہوتا ہے۔ فرمایا، واللہ ہم نے یہ لفظ ہی نہیں ایسا بکرا بھی نہیں دیکھا، اس کے تو لفظ، مفہوم اور گوشت تینوں سے کراہیت آتی ہے۔ ہم نے عرض کیا، آپ تو غالب کی تحریروں کے حافظ ہیں، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ بوک بکرے کی ضد خسی بکرا ہے۔ غالب نے علائی خان کے نام خط میں لکھا ہے، تم خسی بکروں کے گوشت کے کلیے اڑا رہے ہوں گے۔ بخدا میں تمہارے پلاؤ کلیے پر رشک نہیں کرتا، لیکن خدا کرے تمہیں بیکانیر کی مصری کا ٹکڑا میسر نہ آیا ہو۔ جب تصور کرتا ہوں کہ میر جان مصری کے اس ٹکڑے کو چبا رہے ہوں گے تو رشک سے اپنا کلیجہ چبانے لگتا ہوں۔ جمیل بھائی، میں سوچتا ہوں مصری کی ڈلی سے غالب کی مراد کیا تھی؟ کیا واقعی مصری؟ سو وہ تو دلی میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی منو دستیاب تھی۔ میری بات کا جواب دیے بغیر بولے، حضرت یہ روہڑ کس زبان کا لفظ ہے؟ بالکل ہی کریح الصوت اور گنوارو لگتا ہے، کیا راجستانی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں بھی یہی شبہ ہوا تھا، لہٰذا ہم نے ماجد بھائی سے پوچھ لیا۔ پوچھا، کون ماجد بھائی؟ ہم نے جواب دیا، ماجد علی سابق CSP جو اب لندن منتقل ہو گئے ہیں۔ اپنے بیگانے چھوٹے بڑے سب انہیں ماجد بھائی کہتے ہیں، سوائے ان کی بیگم زہرہ نگاہ کے جو انہیں ماجد چچا کہتی ہیں۔ ان سے رجوع کیا تو تصدیق کی کہ لحاف کی پرانی روئی کو جسے غریب غربا ہاتھوں سے تن کے دوبارہ استعمال کے قابل بناتے ہیں، روہڑ کہتے ہیں۔ یوں تو وہ ہمارے لیے پیر و مرشد کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا فرمایا ہوا مستند ہوتا ہے، تاہم میں نے مزید تشکی کے لیے پوچھ لیا کہ کیا یہ لفظ بداؤں میں بھی بولا جاتا ہے؟ خفا ہو کر بولے، دیکھیے ذاتی بے تکلفی اپنی جگہ، لفظ بدایوں کو بداؤں کہنے کا حق صرف بدایوں والوں کو پہنچتا ہے۔ یوں سمجھیے کل کلاں کو آپ مجھے ماجد بھائی کی جگہ ماجد چچا کہیں تو لندن پولیس مجھے تعدد ازدواج میں دھر لے گی، آپ کا تو مزید کچھ نہیں بگڑے گا۔
باہر کیف روہڑ صحیح لفظ ہے۔ بدایوں میں پھیری والے گھر گھر صدا لگا کر روہڑ خریدتے تھے، اس کے بدلے ریوڑیاں دیتے تھے جنہیں اندھے آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ اس طویل تشریح اور معتبر سند سے جمیل صاحب کچھ پسیجے، پھر سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے بولے، اگر آپ کو صاف روئی سے الرجی ہے تو روہڑ بھی چلے گا، لیکن ایک بات ہے، آپ کو متروکہ الفاظ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے پڑھنے والوں کو اچھے نہ لگیں، بریکٹ میں معنی لکھ دیا کیجیے۔ عرض کیا، میرے دیرینہ دوست مرزا بھی یہی طعنہ دیتے ہیں کہ تم ان چند لوگوں میں سے ہو جنہوں نے متروکہ جائیداد کا کلیم داخل نہیں کیا، لیکن چلتے وقت اپنے ساتھ متروکہ الفاظ کا دفینہ کھود کر پاکستان ڈھو کر لے آئے ہو۔ تو جناب، اگر ان میں سے ایک لفظ بھی دوبارہ رائج ہو گیا تو سمجھوں گا عمر بھر کی محنت ثمارت ہوئی۔ افسوس جمیل صاحب 2 باب ہی دیکھ پائے تھے کہ ان کا بلاوا آ گیا۔ اب ایسا نکتہ دان نکتہ شناس کہاں سے لاؤں؟ آخر میں اپنی شریک حیات ادریس فاطمہ کا شکریہ بھی لازم ہے۔ سارا مسودہ دیکھ چکی تو میں نے کہا، راجستانی لہجے اور محاورے کسی طرح میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، مگر حیرت ہے تم نے اس مرتبہ زبان کی ایک غلطی بھی نہیں نکالی۔ کہنے لگیں، پڑھائی ختم ہوتے ہی علی گڑھ سے اس گھر گڑی میں آ گئی تھی، 43 برس ہونے کو آئے، اب تو یاد بھی نہیں کہ میری زبان کیا تھی اور تمہاری بولی کیا، اب تو جو سنتی ہوں سبھی درست معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی چھاپ تلک اپنا لینے اور دریائے سندھ اور راوی کا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے بعد تو یہی ہونا تھا۔ جو کچھ ہوا خوب ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔